सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमाद हसन साहब। आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि मौलाना और तालिबान के बारे में जो मौलाना ने एक बयानिया दिया है उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ये कि तालिबान में आपस में भी कुछ तकसीम होती दिखाई दे रही है, उस पर डिस्कस करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की मकबूलियत थोड़ी कम हो रही है और उनकी आपस में वहाँ पे कुछ ग्रुप बंदी चल रही है, तो उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है मलिहा? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? बस शुक्र है अल्लाह का। सो रोजे कैसे जा रही हैं? हाँ, रोज़े तो अच्छे जा रहे हैं, लगा पता भी नहीं चला, पहला अशरा खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इस दफ़ा तकरीबन 13 आवर्स रोज़ा है। हाँ। और ज़्यादा तंग नहीं होता नहीं हो, बंदा। हाँ, ऐसे मौसम भी बेहतर है ना, मौसम इस भी वजह से बेहतर है, ऐसा मौसम ही। भी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम आपसे बताइएगा कि मौलाना ने जो तालिबान के बारे में एक बयान दिया है, काफ़ी हैरानकुन है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मौलाना का बयान जो सामने आया है वो उन्होंने मदरसा हक्कानिया में खड़े होकर बयान दिया और उलमा से खिताब करते हुए हाँ। ये मौलाना ने कहा था, जिसे मीडिया ने रिपोर्ट किया। हम्म, अब मौलाना ने अपने मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दिया, यानी जो स्टैंड लेना था वो स्टैंड ले लिया। अब ये इस मौके पे ये बयान क्यों सामने आया? असल बात ये है, ये इसलिए सामने आया कि मौलाना इस वक्त पुख्तून बेल्ट में जितनी भी मजहबी क़ुव्वतें हैं, मजहबी जमातें हैं, मुख्तलिफ मदारिस हैं, उन सब के इस वक्त चूँकि मौलाना लीड कर रहे हैं उन लोगों को पॉलिटिकल फ्लोर पे, पार्लिमान में भी मौलाना मौजूद हैं। तो मौलाना ने जब ये बयान दिया तो ये सिर्फ मौलाना का बयान नहीं है, ये रियासत का बयानिया है। और वो पहले मौलाना के ज़रिए फ्लोट किया गया कि हमारा ये बयानिया है कि भाई आप टेररिस्ट हैं या आप रियासती रेट को तस्लीम करते हैं। अगर आप रियासती रेट को तस्लीम नहीं करते तो आप टेररिस्ट हैं। और ये मौलाना के ज़रिए वाज़ेह कर दिया गया कि आपने मजहबी लिबादा ओढ़ रखा है, न आप मजहबी हैं न आपका मजहब से कोई ताल्लुक है, आप सिर्फ और सिर्फ एक दहशतगर्द है। ये बयानिया मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दिया गया, क्योंकि उन लोगों ने मजहब का लिबादा ओढ़ रखा था। सख्त बात है वैसे, सख्त बात तो इसीलिए तो सख्त बात सामने आई कि मौलाना ने कहा कि अगर मैं अपने उलमाए किराम को शुहदा कहूँ तो फिर मैं उन्हें मुजाहिदीन कैसे कहूँ? क्योंकि और उन्होंने जो हवाले दिए कि तरावी पढ़ते हुए खुदकुश ने उड़ा दिया, दूसरे को नमाज पढ़ते हुए घसीट कर बाहर लाकर गोलियां मारी गई, तो मौलाना ने मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दिया। अब मजहबी क़ुव्वतें, रियासत पाकिस्तान, हुकूमत और संजीदा जमातें, ये तमाम के तमाम तकरीबन एक पेज पर आ गए हैं। ठीक है, मौलाना हामिदुल हक साहब की शहादत हुई, बहुत बड़ा नुकसान है। बन्नू वाक़या हुआ, बहुत बड़ा नुकसान है। फिर क्वाट में वाक़या हुआ। जाहिर है कि हम एक अलमिये से दो चार तो हैं। अब उन्हें मुकम्मल तौर पर मलियामीट करने का मंसूबा है और ये मंसूबा तरतीब दिया गया है अफ़गानिस्तान के अंदर, जहां उनके कैंप से, जहां वो टेररिस्ट हैं, जहां से वो कार्रवाइयाँ करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर उनके कोई फैसिलिटेटर है, ये फैसिलिटेटर पुख्तून है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, कोई भी है, वो तमाम के तमाम अक्रॉस द बोर्ड। कौन बना रहा है प्लान उनको तबाह करने का? प्लान जो उनके साथ लड़ेंगे। अच्छा, और हुकूमत भी की तायद भी हासिल है, संजीदा सियासी जमातों की तायद भी हासिल है। और उन लोगों को मुकम्मल तौर पर, यानी अफगानिस्तान, जाहिर है अफगानिस्तान में हम खुल कर बात करेंगे मलिहा, अफगानिस्तान का एक चट्टान तक ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान से छुपा हुआ है। एक चप्पे को जानते हैं। मैंने कहीं पे जिक्र किया था, अफगानी अक्सर कहते थे ना, हमने रूस को शिकस्त दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दी। तो मैंने ये बात की थी, मैंने कहा भाई आपने शिकस्त नहीं दी है, रियासत पाकिस्तान ने साथ दिया तो आपने शिकस्त दी। रियासत पाकिस्तान पीछे हट जाता तो फिर आप शिकस्त देते ना, हम देखते। तो अफगानिस्तान के एक चप्पे को पाकिस्तान जानता है। वो तमाम का तमाम डेटा सामने पड़ा है टेबलों पर, और दहशतगर्दों की लिस्ट भी है एक जगह। और आने वाले चंद दिनों में आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। अक्रॉस द बोर्ड बहुत बड़ा ऑपरेशन देखेंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा।
چلیں. اور طالب، لیکن یہ ایک طرف تو یہ ساری باتیں انہوں نے کہی مولانا صاحب نے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد تو طالبان کو ذرا تھوڑا سا الرٹ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن طالبان کی آپس میں بھی کوئی تقسیم چل رہی ہے، دکھ تو یہ رہا. دیکھیں ملیحہ، آپ کا یہ سوال جو ہے نا یہ بھی تقریباً پہلے سے جڑا ہوا ہے. اب طالبان کے اندر ایک دراڑ نمایاں ہو گئی ہے، حالانکہ یہ کافی عرصے سے یا اسی پروگرام میں ہم ذکر بھی کر چکے تھے کہ وہاں پہ جو دو بڑے گروپس تھے، قندھار شورا اور حقانی. اب حقانی جو ہیں، حقانی کے چونکہ پاکستان میں مدارس بھی ہیں، قدر لبرل بھی ہیں، یعنی ان کے ساتھ بات آپ کر سکتے ہیں. قندھار شورا بات نہیں سن رہی ہے. قندھار شورا کا موقف کیا ہے؟ لڑکی اسکول نہیں جائے گی، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گی، گھر سے نہیں نکلے گی، برقعے کے بغیر نہیں نکلے گی. وہ انتہائی ایک طرح سے جاہلانہ بیانیہ. حقانی جو ہیں، حقانی اس کے مخالف ہیں، اور یہ مخالفت شدید مخالفت میں بدل گئی تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر حقانیوں کے سربراہ جو ہیں سراج الدین حقانی، وہ بھی کابل سے نکل گئے. اب بھی وہ کابل میں موجود نہیں ہے. گزشتہ 2 مہینوں سے وہ کابل میں موجود نہیں ہے. وہ تو حقانیوں کو لیڈ کر رہے ہیں نا. پھر ان کے چچا خلیل الرحمان حقانی جو پہلے یہ دونوں ایک ساتھ ہوا کرتے تھے، پہلے تو ایک ساتھ تھے نا، حقانی اور قندھار شورا تو ایک ساتھ تھے. پھر اختلافات بڑھنے لگے. پھر ان کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں ستانک زئی، جو حقانیوں کے ہیں، ستانک زئی نے خوست میں ایک مدرسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بچیاں سکول نہیں جائیں گی، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گی، گھر سے نہیں نکلیں گی، وہ بیمار ہو جائے خدا نخواستہ گھر میں مر جائے لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، تو کہتے ہیں ہم اس اسلام کو نہیں مانتے. ستانک زئی نے بڑی سخت تقریر کی. جب انہوں نے یہ تقریر کی تو پھر اس کے بعد صورتحال بگڑنے لگی. پھر ستانک زئی کو افغانستان چھوڑنا پڑا. وہ افغانستان میں موجود نہیں ہے. اور وہ کس گروپ کو سپورٹ کرتے تھے؟ وہ حقانیوں کے ساتھ ہے. وہ کابل سے نکل گئے. میرے اطلاع کے مطابق وہ دبئی میں مقیم ہے، وہاں پہ ان کا خاندان بھی ہے. پھر عبدالحق وزیر ان کے انٹیلیجنس چیف تھے طالبان کے، وہ بھی حقانیوں کے قریب تھے، وہ بھی کابل میں نہیں ہے، نکل گئے ہیں. پھر ایک اور بڑا واقعہ ہوتا ہے، سراج الدین حقانی کے چچا خلیل الرحمان حقانی جو مہاجرین کے وزیر تھے، ان پر کابل کے اندر حملہ ہوتا ہے اور وہ اس میں شہید ہو جاتے ہیں. پھر سراج الدین حقانی جیسے مضبوط کمانڈر جن کے بڑے اثر رسوخ ہے، وہ کابل سے نکل گئے، عمرے پہ چلے گئے تھے. میرے اطلاع کے مطابق کچھ دن دبئی میں رہے، پھر پاکستان آ گئے، آج کل خوست میں ہیں. تو جو دوسرا دھڑا ہے حقانیوں کا، وہ ان سے الگ ہو گیا ہے. اب قندھار شورا اکیلے تقریباً اکیلے ہیں. قندھار شورا کا اس ریجن میں اثرات کم ہوں گے، وہ اس کوئٹہ سائڈ. تو ان کی آپس میں بھی کوئی دشمنی آپ کو لگتا ہے فیوچر میں دیکھنے میں آئے گی؟ دشمنی تو نہیں ہے، لیکن اختلافات ان کے اندر نمایاں ہو گئے ہیں. حقانیوں کا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نیریٹیو کو، اپنے نظریات کو تبدیل کرنے کا خیال ہے، جبکہ جو قندھار شورا ہے وہ اسی طرح سخت گیر اور ریجڈ، انتہائی غیر لچکدار موقف ہے ان کا. تو اب دونوں کے درمیان اختلافات ہے، اور اگر حقانی الگ ہوئے اور الگ ہوتے جا رہے ہیں تو طالبان کی قوت پر بہت اثر بھی پڑے گا. ٹھیک ہے. اور کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی اگر بات کریں تو پی ٹی آئی کی مقبولیت بھی تھوڑی کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ شاید وہ ان کی اپنی گروپ بندی اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور وہ آپس میں ہی ساتھ نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ مقبولیت تو کم ہوگی. ایسا واقعی ہے؟ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے سر دست کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. پی ٹی آئی کی ایک بڑی مقبولیت عمران خان کی موجود ہے پختونخوا میں، لیکن اب دیکھیں جنوب کے جو اضلاع ہیں، جس میں بنو، لکی مروت، ٹانگ، ڈیرہ اسماعیل خان، شمالی جنوبی وزیرستان، یہ اضلاع ہیں. ان اضلاع میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں پہ تھانے ہوا کرتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ کہتے ہیں کہ رات کو ہم نکلتے تھے مجلس کے لیے، حجروں میں بیٹھتے تھے، موسیقی سنتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، مدارس میں مذہبی تقریبات ہوا کرتی تھی، ہم سب لوگ جاتے تھے. کہتے شام کے بعد وہاں پر ایک سخت کرفیو کا سماع ہوتا ہے، ہم تو نہیں نکل سکتے.
کہتے ہیں کہ روز روز دھماکے ہوتے ہیں, ابھی بنو میں ہوا, ابھی کوآٹ میں ہوا, تو وہ کہتے ہیں کہ روز روز یہ ہو رہے ہیں, ہماری زندگی جو ہے وہ خوف میں, دہشت میں, وہ چاروں سمت ہمارے چاروں سمت دہشت ہے, خوف ہے, سراسیمگی ہے. تو کہتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے, اور اگر ہمارا قصور نہیں ہے تو پھر جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دیا تھا ان کا کیا کردار ہے, انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا, ہمیں بتایا جائے نا. اب وہ سوال شدت کے ساتھ ابھرنے لگا ہے. خوف و ہراس ہے کیوں؟ دہشت گردی کی وجہ سے. وہ اتنی کھلے عام تو دہشت گردی نہیں ہو رہی نا وہاں پہ بھی. کھلے عام ہو رہی ہے, یعنی وہاں پہ تھانے کیا ملیحہ, ہم تو کھل کر بات کریں گے, کیا 4 بجے کے بعد بہت سے علاقوں میں تھانوں کو تالے نہیں لگائے جاتے, پولیس والے اغوا نہیں ہوئے, بڑے بڑے دھماکے نہیں ہوئے, بہت سے لوگ اغوا نہیں ہوئے دہشت گردوں کے ہاتھوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کے پی کے کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, اب خصوصاً جنوب میں یہ سوال پی ٹی آئی کے اندر سے ابھرنے لگا ہے کہ بھئی ہم نے آپ لوگوں کو ووٹ دیا تھا, آپ بتائیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے, ان کی جو گورننس ہے کے پی کے, اس میں نااہلی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل, ان کی نااہلی بھی ہے, پی ٹی آئی کی بحیثیت مجموعی بھی نااہلی ہے نا, یعنی 2014 سے وہ اقتدار میں ہیں. اب گزشتہ 11 سال سے صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے, تو اس کا ذمہ دار تو کوئی اور نہیں ہے نا. پولیٹیکل سطح پہ ہم بات کریں تو اس کا ذمہ دار آپ مولانا کو, ایمل ولی کو, نواز شریف کو, زرداری کو تو نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ ان کی تو کوئی حکومت ہی نہیں رہی ہے, ان کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. جن کو ووٹ دیا ہے, جن کو مسلسل 11 سال سے حکومت دے رہے ہیں, وہ اب پوچھنے لگے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہی لوگ ہیں جو اب ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں, ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں, اور اسی سوال نے پی ٹی آئی کی مقبولیت کو ڈینٹ کرنا شروع کر دیا ہے, گو کہ ایک غیر محسوس طریقے سے, لیکن یہ غیر محسوس طریقہ اچانک چونکا دینے والا بھی ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی مقبولیت اس طرح سے اتنی کم ہوتی, مطلب ویسے ایکسیپٹنس نہیں آتی نا, کیونکہ ہوتی نہیں ہے نا پی ٹی آئی کے, تو پھر بھی بہت سے وہ رہتے ہی ہیں پی ٹی آئی کی مقبولیت, ہاں دیوانے ہوتے ہی ہیں, وہ جنونی سا ہے, وہ تو رہتا ہی ہے. ٹھیک ہے, سو بہت شکریہ ہمارے صاحب آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.